GV9 نیوز کے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا نام عثمان ارشد ہے. آپ پنجاب کے ضلع اکاڑا سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے ملک و قوم کا نام روشن کرنے کے لیے تاریخ میں پہلی دفعہ 1270 کلومیٹر پیدل سفر کر کے دنیا میں اپنا لوہا منوایا اور اکاڑا سے پیدل خنجراب ٹاپ آپ پہنچے. اور اس سفر کا دورانیہ کتنے دنوں میں انہوں نے طے کی اور کیا کیا مشکلات ان کو پیش آئے. آج ہمارے درمیان موجود ہے عثمان ارشد صاحب. ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں اور ان کو جو مشکلات پیدل چلتے ہوئے راستے میں اچھا حکومتی وسائل یا حکومت نے کتنا ان کے ساتھ تعاون کیا, کہاں کہاں ان کو سپانسر ملا, کیا انہوں نے اپنے منی پاکٹ خرچ کر کے یہ سارا ملک و قوم کے نام روشن کرنے کے لیے کیا. ہم ان سے پوچھتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے عثمان ارشد صاحب. ویلکم عثمان ارشد صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت تشریف فرما ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کو. پہلی دفعہ یہاں پر میرے اندازے میں بلوچستان میں آپ نے جو مجھے قدم رکھا اور آپ ہم سے ملے اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. مجھے بہت خوشی ہے ایک ملک کا نام روشن کرنے والی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. ارشد صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیسے شوق پیدا ہوا کہ آپ نے 1270 کلومیٹر پیدل مسافت طے. ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے پیپرز دیے تھے اور ابھی میرا سیمسٹر گیپ تھا 1.5 سے 2 ماہ کا. تو کیونکہ مجھے ٹریولنگ کا شوق ہے لیکن میں نے اتنی زیادہ کی نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پرامن ملک نہیں ہے, تو میں پہلے بائک پہ سفر کرنے کا سوچ رہا تھا لیکن پیدل کا اس لیے سوچا کہ پیدل کا چل کر ایک کام دوں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا پرامن ملک ہے اور اتنا پرامن ملک ہے کہ آپ اس میں پیدل سفر کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. دوسرا, پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے. الحمدللہ کافی ٹورزم جو ہے وہ پروموٹ ہوا ہے لیکن مزید جو ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پر پروموٹ کرنا ہے تاکہ باہر سے جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ہو رہے ہیں. کیونکہ پاکستان ہمارا بہت خوبصورت ملک ہے, تو کیونکہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو صرف ٹورزم پر چل رہے ہیں. تو اگر ہمارے یہاں پہ ٹورزم زیادہ پروموٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ملک کی ترقی کرے گا. باقی پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بڑے پیار کرنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں. جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے میں نے پیدل سفر کیا ہے. آپ کی ایج میرے اندازے میں اس وقت 25 سے اباؤ ہوگی. جی. تو ایسے میں لوگ مطلب بچپنا سوچ رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کھیل کود کو زیادہ فروغ دیں, امی ابو سے خرچ لے کے بازار سے مطلب چیزیں خرید کے کھائیں, مطلب شاپوں میں جائیں, مطلب شوقیت چیزیں زیادہ کھائیں. تو آپ پیدل سفر کر کے ملک و قوم کے لیے واحد آپ اکاڑا سے, تو کیا مسئلہ ہے اس میں کہ کیا آپ کی وہ تھے ٹارگیٹ تھی کہ آپ اتنا طویل مسافت طے کر چکے ہیں؟ دیکھیں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ اتنا سفر کیا ہے, اس میں ایک تو میری اپنی سیر و تفریح ہوئی ہے, لیکن دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام دینا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پرامن ملک نہیں ہے, بہت سی جگہوں کا یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ فرقہ واریت ہے, لیکن میں نے 34 دن سفر کیا ہے اور 34 دن میں مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آیا. اکاڑا سے آپ پیدل چلے ہیں, اتنے اضلاع کراس کر کے آپ پنجاب ٹاپ پہنچے ہیں. مختلف اضلاع میں ہو سکتا ہے آپ کے ویلکم ہوئی ہو, انتظامی سربراہان نے, ضلعی سربراہان نے آپ کا استقبال کیا؟ جی ہاں جی, بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ استقبال ہوا ہے. نگر میں بھی جو اے سی صاحب ہیں عسکر علی صاحب, انہوں نے بہت اچھے سے ویلکم کیا, بہت اچھے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت سی جگہوں پر ٹورزم کی جو GV کی پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں دلشاد محمد صاحب, انہوں نے بھی ویلکم کیا تھا. وہ گزر جا رہی تھی راستے میں, انہوں نے بھی. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے. آج صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کی, اور اپنے جو GV کے EX-CM ہیں اور جو پریزنٹ CM ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی, تو انہوں نے بھی جو ہے حوصلہ افزائی کی ہے. حوصلہ افزائی کا مطلب کیا ہے کہ کیا کس طرح کی حوصلہ افزائی ہوئی؟ حوصلہ افزائی یعنی کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا, اس کے بعد جو ہے انہوں نے شیلڈ جو ہے وہ پیش کی اور انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا کام کیا ہے. اچھا, شیلڈ سے نوازا گیا, اور کوئی ڈونیشن وغیرہ, امداد وغیرہ آپ نے اتنا ایک اچھا کام سر انجام دیا ملک قوم کے لیے, تو کہیں کسی بھی
حوالے سے کوئی امداد وغیرہ منی کی صورت میں؟ نہیں اسپانسر نہیں کیا گیا. باقی یہ ہے کہ لوگوں نے بڑا تعاون کیا اس صورت میں کہ بہت سارے لوگ میرے سوشل میڈیا سے یعنی کہ رابطہ کرتے تھے کہ آپ ہمارے پاس اسٹے کر لیں, یعنی کہ ہمارے پاس رکتے ہیں, کھانا ہماری طرف سے, یہ ناشتہ. تو اس طرح لوگوں نے بڑا پیار کیا ہے. ڈیفینیٹلی جب میں اسپرٹو پہنچے ہم یہاں پر بھی یعنی کہ امان اللہ بھائی ہیں, اقبال بھائی ہیں پیراڈائز ہوٹل والے, تو انہوں نے بھی یہاں پر یعنی کہ بہت اچھے سے جو ہے وہ استقبال کیا ہے. اور مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ اسپانسر کے حوالے سے یہ کیا ملا یا کوئی ریوارڈ ملے گا. تو میں نے کہا کہ لوگوں کی محبت سے زیادہ جو ہے وہ کوئی ایوارڈ ہے وہ نہیں سمجھتا. ظاہر سی بات ہے یہ لوگوں کی محبت جو مجھے اتنی زیادہ ملی یہ ساری زندگی مجھے یاد رہے گی. آپ اتنے طویل مسافت طے کر کے جب گلگت بلتستان پہنچے تو کیسا لگا علاقہ, لوگ کیسے تھے, علاقہ کیسا تھا, صحت کے حوالے سے آپ پوری دنیا کو کیا میسج دیتے ہیں, ملک کے اندر ہمارے لوگوں کو کیا میسج دیتے ہیں؟ لوگ بہت اچھے ہیں, میں شاید بیان نہیں کر سکتا. لوگوں نے اتنا پیار کیا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. میرے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے سفر کیا ہے. دیکھیں میرے سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ پہلے ہیں, لوگوں کو نہیں پتا. اب چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں میں پہلا ہوں, لیکن ظاہر سی بات ہے جب میں پہلا نہیں ہوں تو پھر میں کیوں کہوں. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے دیکھنے کے بعد الحمدللہ بہت سارے لڑکے تھے وہ پیدل چلے ہیں. کوئی مردان سے چلا ہے, کوئی کراچی سے چلا ہے, کوئی کہیں سے. اب لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ پہنچے ہیں نہیں پہنچے یا کہاں پر ہیں. تو الحمدللہ مجھے دیکھنے کے بعد بہت سارے لڑکے نکلے ہیں. اور یہ ایک ہیلدی آپ کہہ سکتے ہیں واک بھی ہے. اس کے ساتھ آپ بالکل ہر بندہ یہ میسج دے سکتا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا ہے. نکلنے سے پہلے مجھے یہ تھا کہ لوگ حوصلہ افزائی کریں گے, لیکن کتنی کریں گے اس کا اندازہ مجھے بھی نہیں تھا. عثمان ارشد صاحب 1270 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر چکے, ایک نیا ریکارڈ آپ نے قائم کیا ہے. کم ان میں کوئی ایسا کوئی اس سے بھی آگے کا کوئی پروگرام کیا آپ پورے ملک کے لیول پہ کوئی پیدل سفر کرنے کا کوئی پروگرام ہے؟ بالکل میں جو ہے وہ ارادہ تو بالکل رکھتا ہوں. یعنی کہ اب جیسے اپاڑہ سے کچھ جواب تو ہو گیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال میں یا کچھ ماہ بعد میں اپاڑہ سے کراچی تک کا کروں. ڈیفینیٹلی جب وہ ہو جائے گا تو اوور آل مکمل ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اپاڑہ سے مختلف جگہوں پر کشمیر کے لیے یا سوات کلام کہیں پر بھی جو ہے وہ سفر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں بہت سارے اور دوسرے ٹریکس بھی ہیں. انشاءاللہ وہ بھی میرا کرنے کا بالکل ارادہ ہے. یہ 1270 کلومیٹر کہنے میں تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا, لیکن پیدل جب بندہ چلتا ہے تو بہت کچھ اس کے لیے مسئلہ مسائل درپیش آتے ہیں. تو کیا وہ کہیں بیماری آپ کے پاؤں میں کوئی سوجن یا کہیں کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ, فرسٹ ایڈ کا کوئی نظام تو آپ کے ساتھ نہیں تھا؟ بس میں نے کچھ ضروری جو ٹیبلیٹس ہیں وہ رکھی تھی. شروع والے دنوں میں انتظام میں آپ کو پتا گرمی بہت زیادہ تھی, اور تیسرے دن جب میں لاہور پہنچا اور رات کو جب میں نے جوتے اتارے تو دیکھا کہ پاؤں کی حالت بڑی خراب ہے. چھالے پڑ گئے, چھالے کافی دن ابھی بھی میرے پاؤں یعنی مکمل ٹھیک نہیں ہوئے ہیں. تو چھالے پڑے رہے, تو چھالوں کے ساتھ بھی میں چلتا رہا, ہمت نہیں ہاری, چھالوں کے ساتھ بھی چلتا رہا اور کہا کہ نہیں نکلا ہوں. تو یہ دیکھیے کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا, کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں. ظاہر سی بات ہے جب آپ گرمی میں چل رہے ہیں اور آپ نے روڈ پہ چلنا ہے تو اتنی گرمی میں روڈ بھی نیچے سے آپ کو پتا گرم ہوتا ہے تو وہ بھی ہیٹ مارتا ہے. تو چھالے پڑے تھے, بالکل پڑے تھے, ابھی بھی پاؤں میرے کچھ خراب ہیں, لیکن ہمت نہیں ہاری. الحمدللہ میں نے سفر مکمل کیا. اچھا عثمان ارشد صاحب, پیدل چلے ہیں, راستے میں کسی نے لفٹ دی کہ بھائی گاڑی میں بیٹھے ہیں ہم آپ کو آگے پہنچا دیں گے؟ کوئی ایسا تو نہ ہو کہ آپ کسی گاڑی میں بیٹھ کے آرام سے کئی کلومیٹر کی مسافت تو آپ گاڑی میں انجوائے کرتے ہوئے آئے, پھر نام جس طرح ایک سائیکلسٹ نے کیٹو بیس کیمپ پر جانے کا دعویٰ کیا تھا کہ سائیکل پہ گیا, بعد میں پتہ چلا وہ تو پولڈر نے اٹھا کے لے گیا تھا. نہیں, ایسا تو آپ نے بھی تو نہیں کیا؟ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا یعنی کہ لفٹ کا, لیکن میں نے یہی کہا کہ میرا پیدل سفر ہے. یہاں تک کہ میں جب گھر سے نکلا تو مجھے ابو جی نے کہا تھا کہ آپ تمہیں بائی پاس پر چھوڑ دوں. تو میں نے کہا کہ جب پیدل سفر کرنا ہے تو پھر بائی پاس کیا ہے کہ میں گھر سے ہی شروع کروں گا. تو میں نے گھر سے شروع کیا ہے. الحمدللہ اس بات کی دیکھیں یعنی کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا وہ زیادہ بہتر نہیں لگتا, کیونکہ چور کبھی بھی اپنے آپ کو چور نہیں کہتا. اب اگر میں نے لفٹ لی بھی ہے تو میں یہ تھوڑا کہوں گا کہ میں نے لی ہے. تو اس کا بہتر طریقہ یہ اور اس کا بہتر حل یہی ہوگا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ یعنی کہ ہمیں فلاں جگہ پہ ملا. صبح سے لے کر شام تک جب تک میں رکا نہیں تھا مجھے دن میں بہت سارے لوگ ملتے تھے اور وہی لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ پہ ملا, فلاں جگہ پہ ملا. زبردست جی, بہت زبردست, ماشاءاللہ. ہمیں فخر ہے آپ جیسے نوجوان اس ملک و قوم کا معمار اور اس کے نام روشن کرنے کے لیے دشمن ملک کے لیے چیلنج ہے. اگر ہمارے دشمن ملک
میں اگر اس طرح کا کوئی نوجوان اگر پیدل سفر مطلب 1270 کلومیٹر طے کرتا تو پتہ نہیں یہ کتنے مطلب میڈیا پہ ان کے چینلوں پہ کتنا اس پہ جو شور ڈالتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے اس نوجوان کو جو میں نے ان سے معلومات لی مجھے پتہ چلا کہ ان کو اتنا حکومتی سطح پر ان کی کوئی خاص اس جو محنت اس نے کی ہے اس حوالے سے کسی نے بھی اس کے ساتھ اسپانسر نہیں کیا. صرف ایوارڈ اور مختلف گفٹس اس کو دیے ہیں جو کہ میرے حساب سے بہت ہی زیادتی ہے. اور اس کو حکومتی سطح پر ہر قسم کے سہولیات اسپانسر ہونی چاہیے تاکہ یہ ملک و قوم کے لیے آئندہ بھی کمر کس کے اس سے بھی زیادہ منزل طے کر کے پیدل مسافت طے کر کے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں. ہمیں عثمان ارشد پر فخر ہے. آپ اتنے طویل مسافت طے کر کے ملک و قوم کا نام روشن کرنے کے لیے اکیلا پیدل نکلے اور اکاڑا سے خنجرا ٹاپ آپ پہنچے. ہمیں آپ پر فخر ہے. اس حوالے سے GB9 نیوز چینل کی جانب سے دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آپ سے آخری کوشچن بھی کروں گا کہ جب آپ پیدل سفر اتنے مسافت طے کر کے یہاں پہنچے ہیں تو مطلب ملک و قوم بالخصوص گلگت بلتستان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا ملک بہت پیارا ہے. ہمیں آنا چاہیے اور آپ کی اس میں جو ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہیے. دوسرا جب ہم آتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا صفائی کا خیال رکھنا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں اور ہم آتے ہیں تو ہم چیزیں لے آتے ہیں لیکن جب کھا لیتے ہیں تو ریپر جہاں دل کرتا ہے پھینک کر چلے جاتے ہیں. صفائی کا لازمی خیال رکھیں کیونکہ دیکھنے تو خوبصورتی آتے ہیں, خود خوبصورتی دیکھ کر جو پیچھے آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم گند ڈال کر چلے جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس چیز کا خیال رکھیں. دوسرا مثبت رہیں گے تو اپنے اندر بھی تبدیلی آئے گی اور ملک بھی ترقی کرے گا. باقی دوسروں کے لیے جتنا ہو سکتا ہے آسانیاں پیدا کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ عثمان ارشد صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ایک دفعہ پھر آپ کا اور پوری قوم کو میں اس وسادت سے پیغام دوں گا کہ ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ مزید ہمارے نوجوان ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں. پاکستان پائندہ باد, اسلام زندہ باد.